اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید صدق اللہ العظیم۔ سورہ مائدہ کا آغاز ہو رہا ہے، پہلی آیت کریمہ ہے اے ایمان والو عہدوں کو پورا کرو۔ قرآن مجید کا یہ حکم اس سے پہلے بھی پاروں میں گزر چکا۔ ایک مقام پر اس کا انداز یہ تھا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو جو زبان سے ایمان لائے ہو عمل سے بھی مومن بن جاؤ۔ اس سے پہلے ایک اور مقام پر قرآن مجید نے اس کو ذکر کیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں داخل ہونا ہے تو زبان سے تو داخل ہو چکے ہو، پورے وجود سے داخل ہو جائے، یعنی اپنی آنکھ کی بصارت کو بھی تو اسلامی بناؤ نا، اپنی کان کی سماعتوں کو بھی مسلمان بناؤ، اپنے دل کے جذبات کو بھی مسلمان بناؤ، اپنے دماغ میں آنے والے خیالات کو بھی اسلامی بناؤ، اور اٹھنے والے قدم کو بھی اسلامی بناؤ، اور لین دین کرتے ہوئے معاہدات کو بھی اسلامی بناؤ۔ آج ہم سارے کے سارے صرف ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے نا، ہم لوگوں کی نماز تو لوگ ذکر کرتے ہوں گے کہ یہ نمازی ہیں ماشاءاللہ، لیکن لوگ ہم سے ڈرتے ہوں گے کہ حضرت صاحب نال حاجی صاحب نال معاملہ کدی نہ کرنا، کیونکہ بڑے خطرناک ہیں، اندروں ہی ہاتھ پھیر دیتے ہیں۔ یعنی ہماری نماز کے باوجود بھی لوگ ہم سے ڈرتے ہیں، یہ کیا ہے کہ ہمارا اسلام پورا نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا ایمان والو پورے مسلمان بن جاؤ، اپنے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک کہیں سے تم سے کوئی ڈرے نہ کہ یہ بڑا خطرناک آدمی ہے۔ سراپا امن بن جاؤ، سراپا اسلام بن جاؤ۔ اسلام سلامتی سے ہے کہ تمہیں دیکھ کر دوسرے کو سلامتی محسوس ہو۔ اور پھر اتنی تاکید ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے سینکڑوں میل کا علاقہ فتح کیا۔ کسی قوم کے ساتھ ایگریمنٹ تھا کہ فلاں تاریخ تک ہم تمہیں چھوٹ دیں گے، اس کے بعد ہم تم پر حملہ کریں گے، اگر تم نے پہلے کلمہ پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ہم جنگ کریں گے۔ اس تاریخ کو فجر کے وقت میں نا، سحری کے وقت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر نے حملہ کیا اور سینکڑوں میل کا علاقہ جو ہے وہ فتح ہو گیا۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ فجر کا وقت جو ہے نا ابھی شروع نہیں ہوا تھا، آپ نے سحری کے وقت میں حملہ کیا ہے، فجر اور سحری میں فرق ہوتا ہے، اس لیے یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے، اے معاویہ یہ سارا علاقہ ان کو واپس کر دو۔ چنانچہ ہزاروں میل کا علاقہ جو فتح شدہ تھا واپس کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ بیت المقدس کے اندر جو مسلمانوں کی فوج نگرانی کرتی تھی، جب علاقہ فتح ہو چکا تھا تو اس وقت میں مسلمانوں کی فوج کو وہاں سے طلب کر لیا کہ دوسرے علاقے میں بھیجنا ہے، لیکن ان سے کچھ رقم سالانہ جزیے کے طور پر لی ہوئی تھی، 12 درم 24 درم 12 دینار۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ان کو واپس کر دو، کیونکہ یہ 12 درم کا مطلب یہ ہے کہ ہم تمہارے محافظ ہیں، اور اب ہم یہاں سے شفٹ ہو رہے ہیں، پیچھے ہم محافظ نہیں ہیں، اس لیے یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے، ہم یہ رقم ہمارے لیے جائز نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دربار میں ایک دفعہ ایک کمانڈر ان چیف، دشمن کا کمانڈر ان چیف گرفتار ہوا، اس کا نام تھا ہرمزان۔ گرفتار ہوا تو اسے سامنے پیش کر کے حضرت عمر نے پوچھا سناؤ بھائی، تم تو کمانڈر ان چیف تھے اور تمہارے تحت میں لاکھوں کی فوج تھی، ہمارے قابو میں کیسے آ گئے؟ تو کمانڈر ان چیف بھی بڑا ذہین تھا، اس نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ جب تک جنگ تمہاری اور ہماری تھی نا، ہمیشہ ہم جیتتے تھے، تم نے ایک کام صحیح نہیں کیا کہ تم نے جنگ میں اپنے ساتھ اپنے اللہ کو بھی شامل کر لیا۔ اب جنگ تمہارے ساتھ ہماری ہوتی نا تو ہم جیتتے، تم نے جنگ کروا دی ہمارے رب کے ساتھ، جب اللہ کے ساتھ جنگ ہو جائے تو پھر ہم جیت نہیں سکتے۔ کیس کون مان رہا ہے؟ دشمن اعتراف کر رہا ہے کہ ان کے ساتھ اللہ ہے۔ اب جناب کل کے بیان میں امریکہ نے ہم پر سخت پابندیاں لگا دی، کیوں لگائیں؟ رب ساتھ نہیں ہے۔ اگر رب ساتھ ہو جرت ہے کسی کی ہم پر پابندیاں لگائے؟ اس لیے ہمیں ڈرنا اس بات سے نہیں چاہیے کہ امریکہ ناراض ہو جائے گا، ہمیں ڈرنا اس بات سے چاہیے کہ کہیں رب ہم سے خفا تو نہیں۔
ہاں ہمارا رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہونا چاہیے. ایک فرد کا تعلق بھی مضبوط ہو, ایک اسٹیٹ کا تعلق بھی مضبوط ہو, ایک ریاست کا تعلق بھی مضبوط ہو, تو جب اللہ ساتھ ہوگا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. تو میں ذکر کر رہا تھا کہ ہرمزان نے پانی مانگا کہ مجھے پانی دیا جائے, کہا جن کو پانی دے دے. وہ پانی پینے لگا تو اس نے کہا کہ میں پانی پی رہا ہوں لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں پانی پیتے ہوئے مجھے مار نہ دیا جائے. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ تمہیں امان ہے, جب تک تم پانی نہیں پی لیتے تمہیں نہیں مارا جائے. تو اس نے کہا اچھا پکی بات ہے. کہا تو وہ گلاس اس نے ہاتھ سے ہی زمین پہ پھینک دیا. کہنے لگا کہ اب تو میں پانی پی نہیں سکوں گا اور تم مجھے مار نہیں سکوں گا. اور ایسا ہی ہوا, اتنی سی بات پر کہ ہم نے ایک عہد دے دیا کہ یا پانی پیو گے تو تمہیں امان ہے, پانی پی لو. لیکن اس نے گڑبڑ کی, لیکن کہا نہیں معاہدات کی خلاف ورزی نہیں. تو یہ وہ آیت ہے جو آج ہماری زندگی میں دو ایسے لوگ نا مل جائیں گے کہ یہ حاجی صاحب ہیں, یہ نمازی صاحب ہیں, یہ روزے دار صاحب ہیں, یہ تہجد گزار صاحب ہیں, یہ امام صاحب ہیں, یہ مفتی صاحب ہیں, یہ مولانا صاحب ہیں. یہ نہیں ملتا کہ یہ وہ حضرت ہیں جن کے معاملات ٹھیک ہیں, جو معاملات میں کھڑے ہیں. 4 ماہ والے بھی مل جاتے لیکن معاملات کے کھڑے نہیں ملتے. اس لیے معاملات کو کھڑا کرنا بڑا ضروری ہے. ہمارے بزرگ جتنے بھی ہیں گلا کر کے بیانوں میں کہتے ہیں کیا کریں کہ ہمارے معاملات صحیح نہ ہونے کی وجہ سے جو مزید دعوت کی لائن میں جن لوگوں نے آنا ہے ہم ان کے لیے رکاوٹ بنے, ہم رکاوٹ بن گئے. وگرنہ لوگ آنا چاہتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان کا معاملہ دیکھ لیں کیسے. تو بڑا اہم حکم ہے میرے اور آپ کے لیے بھی اور پوری امت کے لیے, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, اوفوا بالعقود, عہدوں کو پورا کیا کرو. عہد اللہ کے ساتھ ہو کلمے کی صورت میں اس کو بھی پورا کرو. عہد اپنے ساتھ ہو. بعض دفعہ بندہ کہتا ہے یا اللہ تو مجھے صحت دے, میں اس کے بعد کبھی فجر کی نماز نہیں چھوڑوں گا, میں کبھی نفل نہیں چھوڑوں گا, کبھی روزانہ یہ کام کروں گا. بندہ نیت کر لیتا ہے لیکن بعد میں جب ٹھیک ہو جاتا ہے تو بھول جاتا ہے. جب معاملات کیے ہیں, معاہدے کیے ہیں, منت مانی ہے, نظر مانی ہے اللہ کے نام کی, اس کو پورا کرو. اس کے اندر گڑبڑ نہ کرو کہ نہیں اب مجھ سے نہیں ہو رہا. اسی طریقے سے معاہدہ بندے کا بندے کے ساتھ ہو, کرایہ دار ہیں آپ یا آپ مالک ہیں, جو معاہدہ ہوا اس میں گڑبڑ لالچ نہ کرو. شروع میں دکان چل نہیں رہی تھی, کرائے پہ چڑھ نہیں رہی تھی, آپ نے تھوڑ دے دی, جب جیسے چلنا شروع ہوئی نیت پہ فطور آ گیا کہ یار یہ تو میں اس سے لے کر ڈبل ریٹ پہ کیوں نہ دے دوں. میں اوفوا بالعقود, معاہدات کی پاسداری کرو, بدنیتی مت کرو, ہم تمہیں دیکھ رہے, کہیں گڑبڑ نہ کرنا. اسی طریقے سے مالک کے ساتھ بھی گڑبڑ نہ کرو, ملازم کے ساتھ بھی گڑبڑ نہ کرو. اوفوا بالعقود, اپنے عہدوں کو پورا کرو. اسی طرح حکومت کے ساتھ معاہدے ہوتے ہیں, جس قسم کا بھی معاہدہ ہو. صرف نماز سے تم ہمارے قریب نہیں آ سکتے جب تک اپنے معاملات کو ٹھیک نہیں کرو. اسی کے ساتھ ساتھ معاشرت بھی ہے, اگلی آیات میں کہیں نہ کہیں آئے گا کہ اپنے برتاؤ کو بھی اچھا کرو, لوگوں کے ساتھ اپنے رویے بھی ٹھیک کرو. احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم. یہاں سے ایک اور حکم ہے ساتھ. عرب میں یہ تھا کہ حلال جانوروں کو اپنی طرف سے عرب لوگ حرام کر دیا کرتے تھے. کہتے تھے کہ جس جانور نے جو ہے اتنے بچے دے دیے, اب وہ ہمارے فلاں بزرگ کے نام کا, اب اسے ہم کبھی نہیں کھا سکتے. اسی طریقے سے جس نے اتنی جو ہے مادہ جانور دے دیے, جس نے اتنے نر جانور دے دیے, تو اسی صورت میں آگے جا کے نام بھی آئے گا. بحیرہ نام رکھا ہوا تھا, صاحبہ نام رکھا ہوا تھا, وسیلہ نام رکھا ہوا تھا, حام نام رکھا ہوا تھا. کئی اونٹ اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے. تو میں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ رب تعالیٰ جس کو حرام نہ کرے تم اسے اپنے اوپر حرام کر لو. تمہیں یہ حق کس نے دے دیا؟ لہذا یاد رکھو جتنے مویشی ٹائپ کے جانور ہیں نا, ان میں سے کسی کو تم اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتے. احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم, تمہارے لیے چوپائے مویشی حلال ہیں, تو جب حلال ہیں تو انہیں حلال سمجھو, اپنی طرف سے حرام نہ کرو, سوائے ان کے جن کے احکام آگے تمہیں سنا دیے جائیں گے. تیسری آیت میں آ رہا ہے کہ جس کا گلا گھٹ گیا, مر گیا, یا مردار ہو گیا, یا گر کے مر گیا, یا چوٹ لگ کے مر گیا, وہ حلال جانور ہوتے ہوئے بھی حرام ہو گیا کیونکہ تم نے اس کو ذبح نہیں کیا. جس کو ذبح نہیں کرو گے ویسے مر جائے تو وہ حرام, کیونکہ اس کو شریعت طریقے سے آپ نے اس کو حلال نہیں کیا, اس وجہ سے وہ حرام ہے. تو ایک حکم یہ. دوسرا, غیر محل الصید وانتم حرم, اگر تم احرام کی حالت میں ہو تو پھر یہ جانور اس میں جو شکار جن کو تم کرتے ہو
تو شکار بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ احرام کی حالت میں جب تم میں سے کوئی حالت احرام میں ہو تو وہ شکار نہ کرے، چونکہ اس دور میں شکار پہ گزارا ہوتا تھا تو بڑا مشکل حکم بن گیا تھا کہ یار شکار کے بغیر کھائیں پیئیں گے کہاں سے؟ کہ ہمارا حکم ہے ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے، تمہیں اس حکم کو ماننا پڑے گا۔ اچھا، یہ احرام کیا ہوتا ہے؟ احرام حرم شریف کے گرد ایک مخصوص علاقہ ہے جنہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے نشانات لگوا دیے تھے۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو نشاندہی کی تھی کہ یہ ایریا حرم کے گرد، یہ مخصوص حصہ ہے، اس کے اندر کسی نے آنا ہو تو وہ مخصوص لباس پہن کر آئے، جسے احرام کا لباس کہا جاتا ہے۔ احرام وہ فقیرانہ لباس ہے جو ایک مسلمان پہنتا ہے اس لیے کہ میں رب کے دربار میں حاضر ہو رہا ہوں۔ اچھا، اللہ کی شان، دنیا کے ہر محفل میں کہیں نہ کہیں جاتے ہوئے انسان بڑے بڑے مزین سوٹ پہن کے جاتا ہے، اور حج کا سفر تو دنیا کے سفروں میں سب سے اعلیٰ سفر ہے، لیکن یہاں پہ کہا کہ تہبند اور ایک چادر، بس یہ پہن کے آ جاؤ، کچھ نہیں پہننا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب تعالیٰ اس سفر میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پورے سفر میں بندے کی توجہ کا مرکز میری ذات کے علاوہ کوئی چیز نہ ہو۔ آپ دیکھیں نا، جب احرام بندے نے باندھا ہوتا ہے نا، بندہ شیشے میں کھڑا نہیں ہوتا، شیشے میں کھڑا وہ کہا ٹھیک ہے یار، بس ٹھیک ہے، کیونکہ موت کا لباس بھی یاد آ رہا ہوتا ہے کہ سفید چادر ہے بالکل جناب، اسی طریقے سے بالکل لگ رہا ہوں، لیکن نہیں، بندے تیری عاجزی ہمیں چاہیے، تیرا انکسار ہمیں چاہیے، تیری تواضع ہمیں چاہیے، اپنے اندر سے مٹ کے آنا۔ اگر کبر کا مادہ لے کر آیا، تیرا طواف بھی قبول نہیں، تیرا خانہ کعبہ کی زیارت بھی قبول نہیں، تیرا سفر پہ آنا بھی قبول نہیں، تیری قربانی بھی قبول نہیں، کیونکہ شرط یہ ہے کہ تو بے نفس ہو کیا اور اپنے من کو مار کیا۔ تو یہ احرام اس لیے تھا، اس لیے احرام بندہ پہنے لیکن سوچ احرام والی نہ ہو تو قیمت نہیں پڑتی، اور لیکن یہ بتایا ہی نہیں جاتا، کہتے میں تو دو چادریں پانی تھی، اور بھائی یہ دو چادریں اصل میں ایک پیغام ہے کہ اپنی انا کو ختم کر کے جاؤ، مولانا صاحب، حاجی صاحب، مفتی صاحب، جج صاحب، قاری صاحب، وزیر اعظم صاحب، صدر صاحب، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں کہ اگر اجازت دے دی جاتی تو کتنے لوگ شاہانہ لباسوں میں جاتے، جیسے خانہ کعبہ کا غلاف مہنگا چڑھایا جاتا ہے نا، تو ہر حاجی نے 2 کروڑ کا لباس بنانا تھا، تو یار میں اللہ سے آ رہا ہے کپڑے پا کے جا رہے ہیں، نہیں، تمہاری دنیا کی، تمہارے رب کے ہاں مچھر کے پر کی بھی حیثیت نہیں، اس لیے میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، آئے ہو ایسی طرح آؤ کہ مٹی سے بنے ہوئے ہو اور تمہارے جذبات بھی مٹی میں ملے ہوئے، بے انا ہو کر آؤ، اپنے آپ کو مٹا کے آؤ، پھر قبول ہے۔ اب کہو لبیک اللہم لبیک، اے ربا میں اب حاضر ہوں، اپنی انا بھی پیش، اپنا مال بھی پیش، اپنی جان بھی پیش، اپنے آپ کو تھکانے کے لیے تیرے گھر کے گرد چکر لگانے کے لیے آیا ہوں، بتانا چاہتا ہوں میں کسی اور کا نہیں۔ ان الحمد والنعمت لک والملک، ہر نعمت تو نے مجھے عطا کی، جو میرے میں خوبیاں ہیں یہ میری نہیں ہے، یہ تیری ہے، اور لا شریک لک، کائنات میں میں کسی اور کا مرہون منت نہیں ہوں، صرف تیرا ہی تیرا ہوں، مجھ پر میں کسی اور کے سامنے اپنے آپ کو یوں کبھی بچھاتا نہیں ہوں، یہ پیشانی کسی اور کے سامنے نہیں جھکتی، تیرے سامنے جھکتی ہے۔ آج تیرے گھر کی چوکھٹ پر دیوانہ وار چکر لگانے آیا ہوں، بتانے کے لیے، اظہار کرنے کے لیے کہ تیرے علاوہ میرا کوئی مقصد حیات نہیں، تو ہی میرا مقصود ہے، تو ہی میرا مطلوب ہے۔ تو فرمایا کہ جب احرام کی حالت میں ہو تو شکار کو اب حلال نہ سمجھنا، کیونکہ تمہارا رب تمہارا مالک ہے، یحکم ما یرید، وہ جو حکم دیتا ہے اس کا وہ ارادہ کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہ حکم دیتا ہے، تمہیں چون و چرا نہیں کرنا، تمہیں اعتراض نہیں کرنا، تمہیں اس کے حکم کو ماننا ہے۔ اور جب بندہ حج صحیح معنوں میں کر لیتا ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ حج کے صحیح ہونے کی، قبول ہونے کی، کہ رب تعالیٰ کی طرف سے مہر لگ جائے کہ پسند کر لیا، علامت یہ ہوتی ہے کہ بندے کی زندگی سے اکڑ نکل جاتی ہے، وہ بندہ واپس آتا ہے زندگی میں، اسے آپ جتنی مرضی رسپیکٹ دیں وہ پھوں پھاں نہیں کرتا، وہ تکبر نہیں کرتا۔ جو حاجی پہلے سے زیادہ بگڑ جائے
خطرے کی بات ہے کہ اس کا کہیں نہ کہیں طواف رہ گیا، اس کی حاضری کہیں نہ کہیں پھنس گئی، حاضری قبول نہیں ہوئی۔ اسی طریقے سے حجر اسود کا جو بوسہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ حجر اسود کا بوسہ دیتے ہوئے اگر آپ کے اندر میں کبر کے جذبات ہوں گے تو آپ کو پھر یہ کبر آپ کے اندر اور پکا ہو جائے گا، کیونکہ حجر اسود کی مثال توے کسی ہے، توے پہ اگر آپ خراب پیڑا ڈالو گے، صحیح طریقے سے روٹی نہیں پکی ہوگی نا، صحیح طریقے سے گلائی نہیں ہوگی یا صحیح معنی میں اس کو برابر نہیں کیا ہوگا تو توا پھر روٹی کو خراب کر دیتا ہے۔ ایسے ہی حجر اسود پکے مسلمان کے اسلام کو اور پکا کر دیتا ہے، اور حجر اسود بگڑے ہوئے جذبات والے مسلمان کے جذبات کو اور پکا کر دیتا ہے کہ تجھے شرم نہیں آتی رب کے گھر کے اندر آ کر بھی، اس مقدس مقام پر بھی آ کے تیرے اندر دنیا کی للچائی نظریں اور تیری نظر میں لالچ، تیرے عمل میں لالچ، اور تیری سوچ کہاں، تیری جذبات کہاں، تو گویا کہ ناپسندیدگی کا اظہار ہوتا ہے۔ تو اس لیے دوستو جو ساتھی گئے ہوئے ہیں انہیں بھی متوجہ کریں، کوئی آسان کام نہیں ہے حج کرنا، یہ جو ہم نے سمجھا نا 7 چکروں کا نام حج ہے، نہیں، عرفات کی حاضری قبول ہو تو پھر کام ہے، مینات کی حاضری قبول ہو تو پھر کام ہے، اور اس کے لیے معیار کیا ہے؟ جیسے ابراہیم نے جذبات دیے تھے، آنے والے حاجی تیرا جذبہ بھی دیکھیں گے ہم، وہی جذبہ ہوگا یا اس کے قریب پیچھے رہ کر اس جیسا جذبہ ہوگا تو پھر ہم اوکے کر دیں گے، پھر ہم قبول کریں گے، اور اگر تیری سوچ وہ نہ ہوئی تو پھر یاد رکھ ہمیں نیک اعمال کی کثرت کی ضرورت نہیں، ایک حاجی کا حج بھی پسند آ جائے ہمیں بس ٹھیک ہے، تو باقیوں کو نہ آئے۔ تو بڑی فکر کی بات ہے، ہمارے جو ساتھی جا رہے ہیں ان کے حوالے سے بھی میں نے آج کچھ باتیں کر دی، اور آپ کے جو دوست گئے ہوئے ہیں ان کو خدا را جگائیے کہ موبائل کی دھت میں لگ کر کہیں اپنا طواف خراب نہ کریں، کہیں بیت اللہ کی حاضری خراب نہ کریں، کہیں روزہ اقدس کا سلام خراب نہ کریں۔ جناب کہہ رہے ہیں آؤ جی میں اس وقت سلام پیش کر رہا ہوں، ساری حاضری مردود ہو جاتی، کیونکہ جہاں حضور کی طرف توجہ کی ضرورت ہے وہاں تو اپنے گھر والوں کی طرف توجہ کر رہا ہے، تو یہ تو کتنی بڑی گستاخی کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اس آیت سے جو ہمیں سبق ملا اس کو بھی لینا ہے، اور حجاج کے لیے جو سبق ہے جو کہ وہ احرام کی مناسبت سے آ گیا اسے بھی آگے تک پہنچائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔